بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاسبان لائیو نیوز، پروگرام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حمزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ مختصر انداز میں بیان کی جا رہی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو آپ کو نماز کا تحفہ ملا، تو آپ نے یہ تحفہ صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا، تو صحابہ کرام جب نماز پڑھنے شروع ہو گئے، دین کی دعوت دینا شروع ہو گئے۔ اب کافروں کا کفر بڑھتا جاتا ہے، وہ ایمان والوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے۔ 13 سال تک تنگ کیا گیا، بڑا پریشان کیا گیا۔ کہیں آپ کے ماننے والوں کو ستایا جاتا، کہیں کلمہ پڑھنے والوں کو پتھر مارے جاتے، کہیں آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا۔ تو اللہ کے محبوب نے پھر صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی، مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی گئی۔ اب صحابہ کرام آہستہ آہستہ مدینہ کے اندر ہجرت کرنے لگے۔ اب ہجرت کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جب بھی مسلمان ہجرت کرنے کے لیے آتے تو کافر آ جاتے، ستاتے۔ سب سے پہلے جو ہجرت کی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب جب ہجرت کرنے کے جانے لگے تو ان کی بیوی حضرت ام سلمہ اور ان کا ایک بیٹا تھا۔ تو ابو سلمہ جانے لگے تو سارے کے سارے کافر آ گئے، ام سلمہ کے گھر والے آ گئے، خاندان والے آ گئے کہ تم نے ہجرت کرنی تو چلے جاؤ، ہماری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اور انہوں نے ام سلمہ کو رکھ لیا۔ تو ابو سلمہ کے خاندان والے آئے کہ تم نے ہجرت کرنی تو کر جاؤ، یہ بچہ ہمارے خاندان کی نشانی ہے، اس بچے کو ہم نہیں جانے دیں گے۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ تو ام سلمہ کو کتنا غم تھا، ایک ہجرت نہ کرنے کا غم، ایک شوہر سے جدائی کا غم اور ایک بچے سے جدائی کا غم۔ پھر صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سارے کے سارے مکہ کے سردار آ گئے اور آ کر کہنے لگے، صہیب جب تو مکہ کے اندر آیا تھا تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب اتنی دولت ہو گئی، یہ ساری تو مکہ کی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں دولت تمہارے حوالے کر دوں کیا تم مجھے جانے دو گے؟ تو انہوں نے کہا پھر جانے دیں گے، پھر چلے جانا۔ تو صہیب نے ساری دولت ان کے حوالے کر دی، تنے تنہا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو اللہ کے محبوب تک جب یہ بات پہنچی تو آقا نے فرمایا رابح صہیب، صہیب تو کامیاب ہو گیا، صہیب نے بڑے نفع کا سودا کیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اعلانیہ کر رہے ہیں کہ آؤ، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے، وہ عمر کا راستہ روک کر دکھائے۔ عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ تھے۔ اہل آیا اور آ کر کہنے لگا، عیاش تیری والدہ نے قسم کھائی ہے وہ دھوپ کے اندر ہی بیٹھے گی، کبھی سائے کے اندر نہیں جائے گی، وہ کبھی نہائے گی نہیں، وہ کھائے گی نہیں جب تک اپنے بچے کو نہ دیکھ لے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے سمجھایا یہ آپ کو پھنسانے کی چال چل رہے ہیں، آپ کی والدہ کو جب گرمی ستائے گی تو وہ خود بخود سائے کے اندر چلی جائے گی، جب ان کو دھوپ ستائے گی وہ سائے میں چلی جائے گی، جب ان کو بھوک ستائے گی وہ کھا لے گی۔ تو والدہ کی محبت غالب آ گئی تو عیاش کہنے لگے کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، تو لہٰذا میں اپنی والدہ کو دیکھ کر پھر آ جاؤں گا۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا یہ میری تیز رفتار سواری لے جا، اور اگر دیکھنا کہ اگر ان کی کوئی چال ہو تو جلدی سے واپس آ جانا۔ تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدھے سادے آدمی تھے۔ تو راستے کے اندر ابو جہل کہنے لگا، لگتا ہے یہ تیری سواری تھکی لگتی ہے، تو میرے ساتھ ہی سوار ہو جا۔ اور اپنے ساتھ جیسے ہی وہ نیچے اترتے ہیں ان کو ہتھ کڑیاں لگائی جاتی ہیں، پھر ان کو قید کر لیا جاتا ہے، عرصہ دراز تک قید کے اندر رکھا جاتا ہے۔ تو ہجرت کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو ادھر کافروں کی تدبیر بڑھتی گئی، پھر کافروں نے آ کر دارالندوہ کے اندر ایک میٹنگ بلا لی۔ اب یہ کیا ہو گیا، اب ان کے ماننے والے تو ساتھ جا رہے ہیں، اب اسلام پھیلتا جا رہا ہے، کس طرح روکا جائے؟ تو اللہ نے اسی کو نقشہ کھینچا، وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جب یہ آپس کے تدبیریں کر رہے تھے تو دارالندوہ کے اندر ایک میٹنگ بلائی گئی، جس کے اندر ابو البختری بھی آ گیا، جس کے اندر ابو جہل بھی آ گیا، ابو لہب بھی آ گیا، عتبہ شیبہ بھی آ گیا، ولید بن مغیرہ بھی آ گیا، کافروں کے بڑے بڑے سردار آ گئے۔ تو شیطان ابلیس یہ بھی شیخ نجد کی شکل کے اندر یہ بھی آ کے بیٹھ گیا، اور ادھر آ کر بیٹھ کر مشورہ ہوتا ہے۔ ابو البختری اپنی رائے پیش کرتا ہے، میرا خیال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا جائے۔ تو اس پر یہ شیطان کہنے لگا، یہ شیخ نجد کی شکل کے اندر تھا، دوسری رائے یہ رکھی کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔
تو شیطان کہنے لگا یہ رائے بھی بڑی کمزور ہے، آپ کو نہیں پتا ان کے ماننے والے کتنے مضبوط ہیں، ان کے ماننے جہاں بھی جائیں گے ان کی زبان کے اندر کتنی مٹھاس ہے، وہ سارے ان کے ہو جائیں گے، پھر یہ طاقتور ہو کر تم پر حملہ کریں گے، تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، اگر قید کرو گے تو ان کے چاہنے والے اتنے مضبوط ہیں، جو ان کے ساتھ ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ ان کا ہو کے رہ جاتا ہے، وہ پھر جو ہے اس کو چھڑوا لیں گے اور پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ پھر ابو جہل نے اپنی رائے پیش کی، مکہ کے جتنے قبیلے، ہر قبیلے کے اندر ایک ایک بندے کو چنا جاتا ہے، وہ سارے مل کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے اور آپ کو شہید کر دیں گے۔ تو شیطان کہنے لگا یہ رائے بڑی پسند آئی، تو ادھر جو ہے یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، ادھر یہ اپنے مکر کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی تدبیر کرنے والے ہیں، اور اللہ سے بہتر تدبیر کس کی ہو سکتی ہے۔ اور صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں، اے صدیق اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو گیا، اب ہجرت کر کے جانا ہے۔ اور ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی تو میرے بستر پر سونا اور ایسا کرنا کل کو یہ امانتیں واپس کر کے پھر میرے پاس مدینہ کے اندر آ جانا۔ تو سیدنا علی فرماتے ہیں میں اس بستر پر سویا، پہلے میں رات کو سوتا تو مجھے خطرہ ہوتا کہیں ایسا نہ ہو یہ زندگی کی آخری رات ہو، جب اللہ کے محبوب نے فرمایا اے علی تو امانتیں واپس کر کے میرے پاس ہجرت کر کے آنا، مجھے اس رات کے اندر اتنی سکون سے نیند آئی کہ حضور کے بستر پر آرام کر رہا ہوں، اور یہ بھی تھا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ میں نے زندہ بھی رہنا ہے، میں نے امانتیں واپس بھی کرنی ہے، پھر اللہ کے محبوب کے پاس جانا بھی ہے۔ آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو سکرین پر چلنے والے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد حمزہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔